اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں سنو اے نبی اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور اس کو ہی نہیں بنایا وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بینہما لکھ کے نا دونوں کے درمیان، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور پھر آسمان کتنے 7، پھر زمینیں کتنی 7، اور ان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی۔ اے نبی آپ کا رب تو نا وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، اور اس چیزوں کو بھی وما بینہما جو ان کے درمیان ہے، کتنے عرصے میں فی ستۃ ایام میں، 6 ایام میں جو ہے انہوں نے اس کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر کیا کیا ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنے عرش کی طرف مکین ہو گیا، اپنے متمکن ہو گیا، اپنے عرش کی طرف وہ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے آیت جو ہے نا یہ اس قدر تفسیر والی ہے نا کہ ہم اس کی تفسیر کرتے جاؤ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ آیت ہے جس میں دنیا کیسے بنی بتا دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سائنسدانوں کے لیے بھی ایک علم رکھ دیا کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی سال یہ 6 ایام میں دنیا بنی ہے، لیکن وہ ایام وہ جو دن ہے وہ کون سے ہیں؟ ہماری عقل بھی دیکھیں اگر کام کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے کی بات اب کر رہے ہیں جس وقت، اس وقت تو بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، تو ہمارا ٹائم تو چلتا ہے یہ قمری اور شمسی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹائم تو بنا جب سورج بن گیا، جب چاند بن گیا، یہ ٹائم تو تب بنا۔ تو یہ والے وہ جو ہم دن رات گزار رہے ہیں نا 24 گھنٹے، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے وہ جو 6 ایام یا 6 مراحل جس کو کہتے ہیں، ایام بھی کہتے ہیں کہ مراحل بھی کہتے ہیں، مرحلہ، ایک مرحلہ طے ہوا کتنے عرصے میں، ایک مرحلہ پھر طے ہوا اگلا کتنے عرصے میں، اور وہ عرصہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا ٹائم ہے، وہ ہمارا ٹائم نہیں۔ تو اس والے ٹائم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کا۔ ہمارا ٹائم تو سورج اور چاند کے بعد شروع ہوا، یہ دن رات یہ بھی بنے، ان کی بھی تخلیق تب ہوئی جب یہ کائنات کو بنایا اللہ نے، تو یہ دن اور رات بھی بنے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے والے دن نہیں ہیں، یہ دن کوئی اور ہے، اور وہ اوپر کا نظام اور اوپر کا وقت وہ کیسا ہے وہ تھوڑا سا اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری سمجھ کے لیے آگے جو ہم پڑھیں گے۔ پہلے یہ آیت سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا میرا ایک عرش ہے۔ اب عرش ہے، اس کی بات نہیں کی بنانے کی، لیکن ہو سکتا ہے عرش پہلے سے ہی ہو یا اللہ نے وہ بھی بنایا ہو، تو پھر اس پر متمکن ہو گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریف فرما ہو گیا۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک نالج دی ہے جو کہ ہماری سمجھ کے مطابق جو بات آئی ہے وہ تو میں نے کر دی، لیکن اس سے سائنسدان پوری دنیا کیسے بنی ان سے لیتے ہیں، اور سائنسدانوں کی بات جو ہے نا وہ جا کے تھوڑی سی اس آیت سے ملتی بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ایک کیا کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ایک ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا تو پھر یہ دنیا بنی، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا تو کوئی ایسا کام کر دے بڑا زبردست، تو ایک دوسرے کو بندہ کہتا ہے بھائی تو نے تو دھماکہ ہی کر دے، کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھی حیران ہی کر دیا تم نے، وہ ایک دھماکہ تو ہوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ تو ایک دھماکہ ہی ہو گیا، ایک دنیا ہی بن گئی، ایک نظام ہی بن گیا، لیکن وہ اس طرح نہیں بنا، تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی وہ مراحل طے کیے ہیں، اور وہ ایک مراحل، آسمان 1 بننے کا، آسمان 2 بننے کا، پھر 3، پھر زمین، پھر ان کے اوپر سیارے، پھر جو ہے میں گن نہیں سکتی، پھر زمینیں، زمینوں کے نیچے کیا کیا ہے، پھر یہ پہاڑ، پھر یہ سب کچھ، یہ اتنے مراحل سے گزرے ہیں، لیکن یہ سب بھی سوچتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا، آگے اگلی آیت میں اللہ تھوڑا بتائے گا، لیکن پھر جب میں یہ سوچتی ہوں کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہ تو زمین و آسمان، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ شان بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ تو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی تو وہ کہہ رہا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک قانون کے تحت یہ ایک نظام بنایا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہر چیز خود ہی کھڑی ہو گئی، خود ہی کیسے کھڑی ہو گئی بھائی؟ آپ نا ایک گاڑی جو بناتے ہیں نا، گاڑی
ایک کار بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کے اتنے پرزے جو ہے نا وہ ساری جگہ سے لا کے کہیں لگاتے ہیں، تو پھر کہیں وہ بنتی ہے، اس کے بعد پھر پیٹرول ڈالتے ہیں، پھر اس کو چلانے کے لیے بھائی ایک ڈرائیور بھی ہونا چاہیے، پھر کہیں وہ چلتی ہے۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، اور دیکھیں اگر اب بھی آپ کہیں بم دھماکہ کر دیں اور کہیں کوئی کوڑا کرکٹ میں کوئی جہاز کے پرزے وغیرہ چلے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کوئی دھماکہ کر دیں تو وہ جہاز کے پرزے کیا خود ہی لگ کے کیا ایک جہاز کھڑا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا جہاز؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں آ کے سائنس ٹکراتی ہے کہ بھئی یہ جو دھماکہ ہوا تھا، دھماکہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا بننے کا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا کھڑی ہو گئی۔ پوری کی پوری اللہ نے یہ دنیا جب بنائی ہے تو ایک نظام کے تحت بنائی ہے، اور وہ نظام ایسا بنایا ہے کہ آج قیامت آنے والی ہو گئی ہے، کوئی شخص اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس نظام میں یہ فالٹ ہے، کوئی غلطی بتا دے۔ یہ وہ رب ہے اے نبی، یہ وہ رب ہے جس نے دنیا اس طرح بنائی ہے، ان کی باتوں پہ کان نہ دھر، یہ جو کہہ رہے ہیں بھیا یقولون اس طرح ہو کہ اس نے قرآن خود کر لیا، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کیسے بنائی، وہ ایک وقت ہے میرا، وہ تمہارا نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وقت ہے نا، اب یہ والا جو وقت بعد میں بنایا اللہ نے، جب یہ کہا کہ میں نے آسمان و زمین بنائے، اس وقت کے باہر ہے اللہ، وہ وقت کوئی اور ہے۔ اس وقت کو آپ کا وقت اور وہ وقت بالکل الگ ہے۔ اللہ وقت کے باہر، اس وقت کے باہر سے اس وقت کو دیکھ۔ تو یہ باتیں جو تھوڑی سی سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، سبحان اللہ کہا کریں، کیونکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا اس دنیا بنانے کا رنگ دکھا دیا۔ ہم بے عقلوں کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی ہے کہ دنیا یہ کیسے بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ 6 دن میں سارا نظام ہوا، پھر عرش پہ میں متمکن ہو گیا۔ دیکھو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اب یاد رکھو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو تمہارا دوست ہو، کوئی مددگار ہو، یا کوئی تمہاری اپروچ کر سکے، کوئی تمہاری فرمائش کر سکے۔ اب جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا، اسی پہ ڈپینڈ کرو، اور جس نے یہ پوری کائنات بنائی۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک آفس بناتا ہے، ایک کمپنی بناتا ہے، تو پھر اسی کا حکم چلے گا نا۔ جتنے ورکر ہیں نا کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ ایک صبح ایک کام جو ہے نا وہ ایک بنا دے گا طریقہ کہ آج یہ کام ہوگا، سب نے لگ جانا ہے کہ یہ کام ہوگا، اس کا حکم ماننا ہے۔ یہ جو ورکر بیٹھے ہوئے نا، اگر اس کا حکم نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو بھائی نکلو۔ کمپنی میں نے بنائی ہے، مجھے پتا ہے یہ کمپنی وہ بندہ کہتا ہے کیسے چلنی ہے، تم اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں جو کہوں گا وہ کرنا۔ اسی طرح یہ دنیا خلق السماوات والارض، اور پھر یہی نہیں وما بینہما، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ نے بنایا۔ تو سنو کہ ما لکم من دونہ من ولی، اب یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے اس رب کے علاوہ، اسی کو آپ پکارنا جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ لا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، کسی کی سفارش اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ یہ تم جو اپنے ولی بنا لو، پیر بنا لو، بابے بنا لو، کوئی مزار بنا لو، کوئی کچھ کر لو۔ کئی لوگ اس غلط فہمیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ بے وقوف کے یہ بابا جی یہ ہے نا ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ دعا کریں گے ہم بخشے جائیں گے۔ روزے رکھو نہ رکھو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، کوئی بات ہی وہ ہے نا ہمارے لیے دعا کرنے کی۔ اس غلط فہمی میں گزار دیتے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہا ما لکم من دونہ، پھر اب تمہارے سوا کوئی دوست اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی۔ دیکھو افلا تتذکرون، اینڈ پہ اللہ نے ایک بڑا زبردست تانا دے دیا، تم اب کوئی غور نہیں کرتے، تم اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتے کہ جو بنانے والا ہے اس کو ماننا ہے، یا جو خود میں نے بنایا جس کو اس کو ماننا ہے، اور اس کو ماننا ہے جو کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتا، اور اس کو ماننا ہے، اس قبر کو جا کے پکارنا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور اس کو ماننا ہے جس کو میں نے زندگی دی تھی، مارا تھا، اور وہ قبر کے اندر ہے، اور جا کے تم ان قبروں کو پوچھتے ہو، ان مزاروں کو پوچھتے ہو۔ تو یہ نہ کرو۔ دیکھو افلا تتذکرون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی تھوڑی سی تو سمجھ دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ماں اسے پکڑتی ہے، اسے پتا ہے بھائی یہی ماں اسی نے مجھے فیڈ کرانا ہے، اس نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانا۔ یہ اتنی سمجھ تو بھائی اسے بھی ہے پیدا ہوتا ہی کہ میری ماں کون ہے، اب یہ میری ماں ہی ہے جو مجھے پالے گی اور مجھے فیڈ کرائے گی، اور کسی کو نہیں اس نے ماں۔ تو تم اتنی سی عقل نہیں رکھتے کہ وہ رب جس نے تمہیں دنیا یہ کائنات بنا دی تمہارے سامنے،
تو اس کو نہیں مان رہے تم.